بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہیں جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام مرد اور خواتین اس خطبہ جمعہ کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں ایک نئی کڑی اور ایک نئی سلسلے کی ہم شروعات کریں گے، اور انشاءاللہ عزیز اس کڑی اور اس سلسلے کو شروع کرنے کا یہ عنوان کو رکھنے کا مقصد یہ ہوگا کہ لوگوں میں اللہ رب العزت کی اس مخلوق کے تعلق سے جو ڈر پایا جاتا ہے وہ ڈر نکالا جائے، وہ ڈر نکل جائے، نہ کہ جو ڈر ہے وہ اور زیادہ مزید اضافہ کر جائے۔ آج جو میں ٹاپک انشاءاللہ شروع کروں گا وہ اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق کے بارے میں جس مخلوق کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ یاد رکھیے، ویسے اللہ رب العزت کے مخلوقات یا اس کی جو لشکر ہے، اس کے جنود ہیں، وہ لا تعداد ہے، مطلب اس کے کاؤنٹ لیس چیزیں اللہ رب العزت نے بنائی، لیکن ان مخلوقات کے اندر دو ایسی مخلوق اللہ رب العزت نے بنائی، صرف اور صرف دو ایسی مخلوق ہے، مطلب بلینز اینڈ ٹریلینز آف اللہ کی مخلوقات ہے، جس میں سے دو مخلوق ایسی ہے جو اللہ رب العزت نے جس کو جواب دہ بنایا، جس کو اختیار دیا، مطلب ان کو چوائس بھی دی، پھر ان کو سوال بھی کریں گا چونکہ چوائس دی گئی تھی، تو ان کو اختیار بھی دیا اور جواب دہ بھی بنایا، چونکہ ان کو چوائس ہے تو ان سے کوشچن نہیں پوچھا جائے گا، اور آنسریبل بھی ہے کہ انہوں نے کیا کیا۔ اور وہ دو اللہ کی مخلوق ہے، ایک انس اور ایک جن، یا ایک جن اور ایک انس۔ یہ دو مخلوقات اللہ رب العزت نے جو پیدا کی، کئی مخلوقات نے، بلینز اینڈ ٹریلینز آف مخلوقات میں، اور ان دو مخلوقات سے ہی سوال ہونے والا ہے کہ جب تم کو زندگی دی تھی کیا کر کے آئے۔ باقی تمام مخلوقات کا یہ معاملہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان جانوروں وغیرہ جو دنیا میں تھے ان میں حساب کریں گا، لیکن ان کو بدلہ نہیں ہے، مطلب ان کو سزا اور جزا نہیں ہے آخرت میں لا تعداد والی، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ رب العزت ایک بکری جس کو دنیا میں سینگ دیا تھا اور ایک جس کو سینگ نہیں تھا، تو سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو ایک دوسری ماری تھی، اس کو ایک سینگ مارا تھا۔ روز قیامت اللہ تعالیٰ دونوں کو سامنے لائیں گا، جس کو سینگ نہیں تھا اس کو سینگ دیں گا، وہ دوسرے کو سینگ ماریں گی، ان کا حساب ختم، اور اس کے بعد ہی مٹی بن جائیں گے۔ تو ان کے لیے ہمیشگی والا عذاب یا جزا یا سزا نہیں ہے، مطلب جنت اور جہنم نہیں ہے، لیکن اللہ کا یہ انصاف کا تقاضا ہے کہ وہ ایسا کریں گا مخلوقات میں۔ لیکن انس اور جن کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے لیے جزا اور سزا ہے، مطلب ان کا پورا حساب و کتاب ہوگا، اور اس حساب کے بعد ان کے لیے ایک لا تعداد، مطلب ایک ہمیشہ والی زندگی ہے جس میں یا تو یہ جہنم میں رہیں گے یا تو جنت میں رہیں گے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا ہم جواب دہ بھی ہے اور ہم کو اختیار بھی ہے اس وجہ سے، اور اختیار ہے بلکہ ہم کو جواب بھی دینا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی دو مخلوق جس کو اللہ نے اختیار دیا، ایک جن ہے اور ایک انس ہے، یاد رکھیے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب جن کی بات آتی ہے، یا عام زبان میں جنات بھی بہرحال بولتے ہیں اس کو، تو یہ جن کی جب بات آتی ہے تو لوگ اس سے گھبرا جاتے ہیں۔ اس لیے بڑے شرمے کا آج کا جو ٹاپک رہیں گا، یہ اس کو لینے کا مقصد یہ ہے کہ جو ڈر پایا جاتا ہے ڈر نکلے، نہ کہ میں کوئی اور نیا ڈر لوگوں میں ڈالوں۔ یاد رکھیے، چونکہ اس مخلوق کے تعلق سے لوگوں میں عجیب و غریب قسم کے ڈر، توہم اور عجیب و غریب باتیں اتنی زیادہ کہ مطلب میں اس کو بتا بھی نہیں سکتا ہوں۔ بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر یہ ٹاپک ابھی جمعہ میں نہ ہوتے ہوئے کبھی کسی شعب میں عشاء کی بات ہوتا تو اس میں سے اکثر لوگ گھر جانے کو بھی ڈرتے ہیں، فکر مند ہو جاتے کہ بھائی اتنے دور میں اکیلے رہتا ہوں اور آپ نے ایک ایسا ٹاپک چھیڑ دیا اسی کو انتہا نہیں۔ جبکہ اللہ کی یہ مخلوق ڈر کے لیے نہیں، یاد رکھے، چونکہ یہ بھی تو ہمارے جیسے جواب دے اللہ کو۔ اگر یہ اچھا کریں گے تو ان کو جو ہے جزا ملے گا، اچھا بدلہ ملے گا، اگر یہ برا کریں گے تو ان کو سزا ملنے والی ہے۔ لیکن جس مخلوق سے اگر ڈرنا چاہیے بھی، اگر چاہیے بھی تھا تو وہ تھے اللہ کے فرشتے، یاد رکھیے، اس لیے کہ وہ میرے اعمال پر، آپ کے اعمال پہ نگہبان ہیں، تو ان سے تو کبھی ڈر نہیں لگتا ہوں کہ جیسا میں کوئی گناہ کر رہا ہوں، ارے فرشتہ لکھ لیں گے، ارے میں نیکی کر لیتا ہوں، یہ بھی تو میرے نام اعمال میں آنا چاہیے۔ تو یہاں ان کے بارے میں وہ ڈر، وہ فکر نہیں ہے جو جناتوں کے بارے میں، جبکہ جنات میرے اور آپ کی جیسی جواب دہ ہیں، مطلب ان سے سوال ہونے والا ہے، اگر یہ میرے ساتھ غلط کریں گے تو ان کو جواب دینا ہے، اگر صحیح کام کریں گے تو ان کو اس کا اچھا بدلہ ملنے والا ہے۔ تو ایک ایسی مخلوق سے ہم ڈر رہے ہیں جو جواب دہ ہے، ہماری جیسی ہے، اور ایک ایسی مخلوق سے نہیں ڈرتے، فرشتوں سے، جو ہم پہ نام اعمال پہ ہمارے مقرر ہیں، مطلب وہ لکھ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کرامن کاتبین یعلمون ما یفعلون، وہ کرامن کاتبین ہے، وہ جو کچھ تم کرتے وہ تمام چیزوں کو لکھ رہے ہیں وہ۔ بلکہ اللہ رب العزت اپنے فضل سے یہ بھی کرتا ہے کہ ان کو اس چیز کا علم دے دیتا ہے کہ بندہ کیا سوچتا ہے، وہ بھی اللہ دیتا ہے، کیونکہ اسی وجہ سے وہ ایک نیکی لکھ دیتے جب بندہ نیکی کے بارے میں سوچتا ہے، صرف یہ اللہ ان کو اسپیشل دیتا ہے اس وقت یہ کہ بندے نے یہ نیکی سوچی تو لکھ لو اس کو۔
تو وہ تو ہر چیز لکھ رہے ہیں، تو ان سے تو کبھی ڈر نہیں لگتا کہ اگر کوئی نکال دے تذکرہ فرشتے فرشتے فرشتے، اور مجھے بہت ڈر لگ رہا کہ کیا میں نے کوئی غلط کام تو نہیں کر دیا، اے رحمت کے فرشتے میرے گھر سے چلے نہ جائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے. تو یہ ڈر تو ٹھیک تھا، لیکن ہم ایک ایسی مخلوق سے ڈر رہے ہیں جو ہمارے جیسی ہے، جواب دیں. صرف فرق اتنا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ پاتے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ پاتے ہیں اور ہم کو بھی دیکھ پاتے ہیں، ہم ان کو دیکھ نہیں پاتے بس. تو کسی مخلوق کا نہیں دیکھنے کی وجہ سے اس سے ڈر ہونا یہ بھی کوئی لاجیکل چیز نہیں، چونکہ کتنی کائنات میں عجیب و غریب اللہ رب العزت کی مخلوقات ہیں جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے. وائرسز، بیکٹیریاز، دیکھا آپ میں سے کسی نے؟ نیچرل فزیکل فینومیناز، مطلب زمین کے اندر ایک مقناطیسی کھینچنے کی طاقت ہے. آپ نے کبھی گریوٹی کو دیکھا؟ اور یہ گریوٹی ایسی لگتی، اتنی موٹی تھی، اتنی لمبی تھی، اتنی چوڑی تھی، نہیں دیکھا آپ نے، ہے نا؟ آپ نے ویوز میں سے کسی ویوز کو دیکھا؟ اور میں نے ایکس رے کو دیکھا، بہت خطرناک تھے وہ، بالکل کالے دکھنے میں تھے. نہیں، آپ کو ریز کو دیکھ نہیں سکتے. ریڈیو ویوز کو دیکھا آپ نے کبھی؟ لیکن ریڈیو ویوز ہے چونکہ اس کی وجہ سے ریلوے اسٹیشن چلتے ہیں، ریڈیو اسٹیشن پہ آپ سنتے ہیں نا کچھ، تو ویوز ہے وہ ہوا میں چلتے ہیں، یہ بھی ہم دیکھ نہیں پاتے. تو کوئی چیز کو نہیں دیکھنے کی وجہ سے ڈر ہونا یہ بھی کوئی لاجیکل چیز نہیں ہے. کئی چیزیں ہم جو دیکھ نہیں پاتے لیکن ہم ڈرتے نہیں ہیں اس سے، ہے نا؟ تو لہٰذا اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے اس کو ہماری نظروں سے اجل رکھا جیسے کئی اور مخلوقات کو اجل رکھا، ٹھیک ہے؟ اور ہم چاہتے ہوئے بھی ان کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن ان کو اللہ رب العزت نے صلاحیت و طاقت دی کہ ہم کو دیکھ سکتے ہیں. اور یہ بات آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں، اللہ جب کسی کو کوئی صلاحیت دیتا ہے تو اس کی پوچھ بھی کرتا ہے. تو اگر وہ ہم کو دیکھتے ہیں اور ہمارے ساتھ غلط کرتے ہیں تو اس کو پوچھ ہونے والی ہے، اور اگر وہ دیکھتے ہیں اور صحیح کچھ کرتے ہیں تو ان کو اس کا بدلہ بھی اچھا ملنے والا ہے. تو ظاہر سی بات ہے ان کی بھی پکڑ ہے، یاد رکھیں. تو اس چیز کو ہم سمجھے تو ڈر کے مقابلے میں یاد رکھیے ہم کو علم ہونا چاہیے، سچ ہم نے جاننا چاہیے. تو کیا ہوتا ہے یہ توہم، غلط فہمیاں، غلط عقیدے، برائیاں، چونکہ اس جنوں کے بارے میں صحیح عقیدہ نہیں ہونے کے نتیجے میں بہت ساری برائیاں، چونکہ یہ جن ہوتے ہیں جو کل کی بات بتانے کے لیے لوگوں کو مدد کرتے، یہی جن ہوتے ہیں جو جادو کے اندر مدد کرتے، یہی جن ہوتے ہیں جو عجیب و غریب حرکات کر کے انسانوں کو ڈرا کے رکھتے ہیں، گھروں پہ قبضہ کر کے رکھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو انسان بڑا ڈرا ہوا رہتا ہے ان سے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ تو ایسا نہیں، ڈر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم کو ڈر کو نکالنا چاہیے، سچ کو سمجھنا چاہیے، حقیقتوں کو جاننے کے لیے بہرحال ہم اس کو رکھ رہے ہیں. اور اگر واقعی میں کسی سے آپ کو ڈرنا ہی ہے، نہیں مجھے کوئی چیز چاہیے ڈرنے کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے اگر اللہ کی مخلوقات میں تو فرشتوں سے پھر وہ ڈر رکھیے کہ وہ ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ میری ان کی وجہ سے پکڑ ہو جائے. تو بہرحال آئیے آگے بڑھتے ہیں. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے سورہ زاریات سورہ نمبر 51 اور آیت نمبر 56 میں، سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو گویا یہ مخلوق بھی جو جن ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہی پیدا کیے گئے. حالانکہ ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کی گئی ہے. ان کو خاص کیوں کہا جا رہا ہے جن اور انس کو؟ اس لیے کہ ان دونوں کو عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا، لیکن ان کو اختیار دیا، چاہے تو عبادت کرے چاہے تو نہ کرے. اس وجہ سے دونوں کا تذکرہ کیا. یاد رکھیے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یاد رکھیے. اور جنوں اور انسانوں کا جب اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا، یاد رکھیں تو یہاں سیکوینس کیا کہ وما خلقت الجن والانس، ہم نے جنوں اور انسانوں کو، اور ترتیب کی اعتبار سے پہلے جن بنے اور بعد میں انسان بنے. یاد رکھیں اللہ نے جو تخلیق کی، یاد رکھیے پہلے جنوں کی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کی وہ ہے انسانوں کی. یاد رکھیے مطلب جنوں کا جو باپ ہے، بابا جن ہے، وہ پہلے پیدا ہوا، اور ہمارے جو باپ ہے، بابا انس جو آدم علیہ السلام ہے، وہ بعد میں پیدا کی گئی. یاد رکھیے قرآن کی آیت کی ترتیب بھی اسی طرح ہے، حدیث کے اندر بھی اس کی تفصیلات اسی طرح سے یاد رکھیے آتی ہے. تو یہ ہم سے پہلے پیدا کیا گیا، یاد رکھیں. اور حدیث کے اندر یہ بات آتی ہے، یاد رکھیے، یا تفسیر لکھنے والوں نے اس تفسیر کو لکھا سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں کے اندر، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب انسانوں کو بنانے کا بہرحال ارادہ کیا تو فرشتوں سے کہا کہ میں ایک مخلوق بنانے والا ہوں. تو فرشتوں نے کہا کہ ایسی مخلوق کو بنانے کی کیا ضرورت جو زمین پہ فساد کریں گی، خون بہائیں گی. تو کیا فرشتوں کو علم غیب ہوتا ہے؟ پہلے سے کیا ہونے والا معلوم ہوتا ہے؟ نہیں، فرشتوں کو علم غیب نہیں ہوتا ہے. یہاں جو فرشتوں نے یہ کہا کہ یہ خون بہائیں گا، دنیا کے اندر فساد کریں گا، وہ اس لیے کیا کہ اللہ رب العزت نے جنوں کو پہلے پیدا کر دیا تھا. مفسرین لکھتے ہیں اور یہ حرکت کر رہے تھے، جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے جو ہے مطلب اللہ کے فرشتوں کی جس کا علم تھا کہ مخلوق یہ کرنے والی ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا فرشتوں نے جو کہا کہ کیوں پیدا کر رہا ہے، اس کا ریزن یہ تھا کہ انہوں نے جنوں کے بارے میں دیکھ چکے تھے کہ جن ایسی ایسی حرکت کر رہے ہیں، اور ان کو اندازہ تھا دوسری مخلوق بھی جو پیدا ہو رہی ہے وہ بھی کچھ اسی طرح سے حرکت کریں گے. اس وجہ سے انہوں نے یہ سوال کیا تھا. یاد رکھیں. ٹھیک ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن ہم سے پہلے پیدا ہو چکے تھے، یا بابا جن آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا کیا جا چکا تھا. یاد رکھیں. ٹھیک ہے. اب یہ بات تو واضح ہو گئی کہ اللہ رب العزت نے ہم کو اور ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. دونوں کا مقصد سیم ہے، دونوں کے لیے شریعت سیم ہے، دونوں کے لیے انبیاء جو آئے وہ دونوں کے لیے تھے، اور سب کو ماننا ضروری ہے. پچھلے جو ہے انبیاء کے تعلق سے تو ہم نہیں کچھ کہتے، لیکن اب یہ کہہ سکتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد تمام جن اور انس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ایمان لانا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ ہی شریعت کے مطابق سارے عمل کرنا ہے. اب کیسے وہ کرتے ہوئے کیا واللہ عالم. دیکھیے جو چیز دکھتی نہیں اس کی تفصیلات میں نہیں جائیں گے، لیکن جو چیز ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ شریعت ان پہ بھی مکمل طور سے
لاگو ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے. اسی طرح یاد رکھیے اللہ رب العزت نے انہیں کیسے پیدا کیا. اب ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کبھی کبھار، جیسا میں نے شروع میں کہا کہ کوئی چیز دکھتی نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں اس کو کیسے ہم مانیں. تو میں نے اس کی کئی مثالیں دے دی. کئی چیزیں دنیا میں ایسی جو دکھتی نہیں لیکن اس کو ہم مانتے ہیں. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ پچھلی قدیم زمانوں میں کچھ لوگوں نے کچھ تفسیریں کی، اور ان تفسیروں کے اندر جنوں کو چونکہ وہ ڈسکرائب نہیں کر پائے کہ سائنٹیفکلی کیسے پروف کر پائیں گے، وہ تو دکھتے نہیں ہیں، اس کو تو ہم چھو نہیں سکتے، تو انہیں کہہ دیا غصے والے انسان جن، ان کو جن کہا جاتا ہے. اچھے جن مطلب جو نیک انسان ہے، برے جن مطلب غصے والے، یا پھر اچھے انسان والے تو فرشتے ہیں چونکہ اس کو بھی دیکھ نہیں پاتے، اور برے انسان والے تو وہ شیطان اور جن. اس طرح سے کہتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں. فرشتے ایک الگ مخلوق، جن ایک الگ مخلوق، انسان ایک الگ مخلوق. آگے روایتیں آئیں گی تو اس میں ہم تفصیلات انشاءاللہ عزیز دیکھیں گے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو کیسے پیدا کیا، اس کی تفصیلات بھی بتائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی وضاحت کی. پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکھا اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا. فرشتے جو اللہ کی مخلوق ہے وہ نوری مخلوق ہے، نور سے پیدا کیا، اپنے نور سے نہیں ہے، نور سے پیدا کیا. اور اللہ رب العزت، اللہ کے رسول پھر فرماتے ہیں اور جنوں کو اللہ رب العزت نے بغیر دھوئیں والی آنکھ سے پیدا کیا. دوسری مخلوق، پورا الگ تذکرہ ہے. بغیر دھوئیں والی آنکھ مطلب ایسی آنکھ جس میں دھواں نہ ہو. اور دھواں کس آنکھ میں رہتا ہے معلوم؟ یا تو سٹارٹ ہو رہی ہے یا تو بند ہو رہی ہے، بجھ رہی ہے یا تو سلگ رہی ہے تو دھواں ہوتا ہے. ایک بار بھڑک جائے، جب بھڑکتی ہے وہ تو پھر اس میں شعلے اٹھتے ہیں، اس میں پھر آپ کو دھواں نہیں ملتا. آپ دیکھیے جب آنکھ بہت بھڑک جاتی ہے نا، صرف شعلے اٹھتے ہیں نظر آتے ہیں، اس میں دھواں نہیں. لیکن جب بجھنا شروع ہوتی ہے یا دھڑکتی ہے تو جب پھر اس میں ہوتے ہیں. تو اس کو کیسے پیدا کیا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بغیر دھوئیں والی آنکھ سے اللہ نے اس کو پیدا کیا. اور انسانوں کو اس چیز سے پیدا کیا جس کا تمہیں علم دے دیا گیا ہے. اور وہ کیا علم ہم کو دیا گیا ہے؟ انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا گیا جو قرآن کے اندر ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ نے فرشتوں کو نور سے، جنوں کو نار سے، نار آنکھ کو کہتے ہیں عربی میں، اور انسانوں کو خاک سے، مٹی سے پیدا کیا. یاد رکھیے، ٹھیک ہے. تو یہ تین مخلوق ہے، تینوں کی پیدائش ہی الگ ہے، اور تینوں کا پرپز آف کریشن بھی یاد رکھیے مختلف ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے. تو تینوں کے بارے میں تذکرہ آ گیا. تو اب کسی کا یہ بولنا کہ اچھے جن بولے تو فرشتے، برے جن بولے تو برے انسان، ایسا نہیں ہے. کلیئرلی تین الگ الگ مخلوقات کے تذکرے اس حدیث کے اندر ہو گئے. اللہ رب العزت نے قرآن میں اور وضاحت کی اس چیز کی جو اللہ کے رسول نے فرمایا بغیر دھوئیں والی آنکھ سے پیدا کیا. اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ ہجر، سورہ نمبر جو ہے 15 آیت نمبر 27 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ نَارِ السَّمُومِ. اللہ فرماتا اور کہتا ہے اور اس سے پہلے ہم نے جنوں کو لو والی آگ سے پیدا کیا. لو والی آگ مطلب وہ آگ جو بھڑکتی ہے اوپر کی طرف جاتی، یاد رکھی. تو اس آنکھ سے اللہ رب العزت نے جنوں کو پیدا کیا. اس سے پہلے سے مراد آدم علیہ السلام سے پہلے ہم نے جنوں کو ایک لو والی آگ سے پیدا کیا. دوسری جگہ سورہ رحمان میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے، سورہ نمبر 55 آیت نمبر 15 میں اللہ فرماتا ہے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ. اللہ فرماتا اور کہتا ہے اور جنات کو آنکھ کے شعلے سے پیدا کیا. تو جنات جو پیدا ہوئے وہ بغیر دھوئیں والی آنکھ سے پیدا ہوئے. وہ ایسی آگ جس میں لو نکلتی ہے اور ایسی آگ جس میں شعلے دہکتے ہیں، مطلب بہت ہی انٹینس فائر جس کو کہیں گے، اس فائر سے ان کو پیدا کیا گیا. کیسے؟ واللہ عالم. لیکن اس بات کو آپ سمجھ سکتے ہیں، خالی میں جس کو کہہ رہا ہوں ایک چیز سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. جیسے پہلے انسان آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا تھا، لیکن بعد کے جو آدم علیہ السلام کی اولادیں وہ مٹی سے نہیں بنی ہے، وہ آدم سے بنی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں ہم مٹی سے بنے ہمارے والد کی وجہ سے. لیکن ہر بچہ مٹی سے نہیں پیدا ہوتا ہے. لیکن ہمارے اندر جتنی بھی اجزاء ہے، سارے اجزاء میں وہ سب چیزیں جو مٹی میں پائی جاتی ہے. ہمارا خون کے اندر آئرن ہے، زمین میں پایا جاتا ہے. ہماری ہڈیاں کیلشیم سے بنی ہیں، زمین میں پایا جاتا ہے نا. تو کانسٹیٹوئنٹس زمین سے ہی آ رہے ہیں جو آدم کی وجہ سے ہم میں آئے، مٹی کی وجہ سے. لیکن آدم کی اولاد مٹی سے نہیں بنی، بعد میں آدم مٹی سے بنے. تو اسی طرح پہلا جن جو آنکھ سے بنا ہے، لیکن اس کی ہر اولاد آنکھ سے نہیں پیدا ہوتی، پھر وہ جن سے پیدا ہوتی ہے. لیکن چونکہ باپ چونکہ آنکھ سے پیدا ہوئے تھا تو نسبتاً وہ آنکھ کی طرف کی جاتے، یاد رکھیں. اور چونکہ جس کی پیدائش جس طرح سے ہوتی ہے اس کا کچھ نہ کچھ اثر اس کے اوپر باقی رہتا ہے، یاد رکھیے. تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا. مٹی کے اندر یاد رکھیے ہمبلنے سے اوپر سے آتی ہے تو نیچے گرتی ہے. کہیں اگر مٹی آ جائے اس میں ایک بیج گر جائے تو پودا نکل جاتا ہے، تو وہ نفع بخشی ہوتی ہے، یاد رکھیے. اور ہم جانتے ہیں کہ آگ جب تک کسی کنٹرول میں نہ رکھا جائے، ایک آرکسٹریٹڈ وے میں اس کو کنٹرول نہ کیا جائے، آگ کبھی بھی نفع بخش نہیں ہوتی، یاد رکھیے. دیکھیے آپ کی گاڑیوں کے انجن میں آگ جلتی، بہت بالکل کنٹرول وے میں اس کو جلایا جاتا ہے. چونکہ آگ ایک بار لگ جائے تو اس کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. آپ دیکھیے کیسی ایسے اچانک لگتی ہے، ایسی بھڑکتی، بڑی عمارتیں برباد ہو جاتی، ٹھیک ہے. تو لہٰذا صفتیں دونوں کے اندر وہ چیز کی ہے جن چیزوں سے وہ پیدا کیے گئے، ٹھیک ہے. بہرحال تو اللہ رب العزت نے جو ہے اللہ کے رسول نے فرما دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا، اللہ رب العزت نے جو ہے
یہ بات وضاحت کی. اور بھی بہرحال کئی مطلب ایک دو نہیں سینکڑوں آیتیں جنوں کے تعلق سے, ان کی پیدائش کے تعلق سے, پیدائش کے واقعات کے تعلق سے, اور تمام تفصیلات. بہرحال اتنی تفصیلات انشاءاللہ موقع ملا تو آدم علیہ السلام اور جو شیطان کی جو پیدائش ہوئی اور اس ٹائم جو واقعہ ہوا کبھی اگلی بار انشاءاللہ جس میں دیکھیں گے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے جو ہے جنوں کے مختلف نام آتے ہیں جو احادیث میں بھی ملتے ہیں, قرآن نے بھی کچھ نام لیے اور عربی زبان میں بھی کچھ نام ان کے مشہور تھے. یاد رکھیں جیسا جنوں کے کچھ مشہور جو عربی زبان میں نام ہے اس میں سے ایک نام ہے جنی, اور اسی سے لفظ انگلش میں بھی آتا ہے جنی, الادین اینڈ دی جنی. تو جن جو ہے اسی سے جنی لفظ آتا ہے. ویسے جن کا معنی یاد رکھیں یہ ہوتا ہے, یہ جس کو کہتے ہیں جنت جو لفظ ہے نا اسی سے لفظ جن بھی آتا ہے. مطلب وہ چیز جس کو کسی نے دیکھا نہیں. اور جن کا معنی ہوتا ہے ڈھال کو بھی کہتے ہیں, چونکہ ڈھال کے پیچھے جو چیز ہوتی ہے وہ چھپ جاتی ہے, تو ہم چونکہ اس کو دیکھ نہیں سکتے اس لیے اس کو جن کہتے ہیں. اور جنت تو کسی نے دیکھا نہیں بول کے اس کو بھی جنت کہتے ہیں. یاد رکھیں تو جن کا مطلب عام زبان میں عربی وغیرہ میں ڈھال کے لیے استعمال ہوتا ہے, چونکہ اس کے پیچھے والا شخص دکھتا نہیں ہے, چھپ جاتا ہے اس کے پیچھے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا بہرحال معنی یاد رکھیں. تو جنی اس کا ایک عام نام ہے جو بڑا مشہور ہے. یاد رکھیں عامر بول کے کچھ نام ہے جو جن جو وادیوں میں لوگوں کو تکلیف دیتے تھے تو عرب ان کو یہ نام سے پکارتے تھے. اسی طرح ارواح بھی جنوں کے نام ہے جو ایسے لوگوں کے شکل میں آتے ہیں جو مر چکے اور لوگوں کو آگے تکلیف دیتے ہیں, مطلب ڈرانے کے لیے کوشش کرتے ہیں. اسی طرح شیطان, یہ تو قرآن نے بھی استعمال کیا لفظ, اللہ کے رسول نے کئی بار کیا وہ شیطان تھا جو تم سے ملا, وہ شیطان ہے. مطلب شیطان اس جن کو کہتے ہیں جو کافر ہوتا ہے ادھر کے عربی کے اندر, اور جن ہے اور شیطان کافر جن ہے ادھر کے. تو یہ آگے ہم جب بھی بولیں گے جن اور شیطان تو سمجھ جانا, شیطان سے مراد کافر جن اور جن سے مراد مسلمان یا مومن جن ہو سکتا ہے ادھر کے. ٹھیک ہے, تو شیطان یاد رکھیں اس کو کہا گیا. اسی طرح تھا کہ عفریت, یہ نام بھی قرآن نے لیا. عفریت ایک بہت طاقتور جن ہوتا ہے. یاد رکھیے جنوں کی ایک بہت طاقتور قسم ہے, کیونکہ اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کو اپنی تمام مخلوقات پہ حکومت دی تھی, تو جنوں پہ بھی ان کی حکومت تھی. اور وہ پورا واقعہ آپ جانتے ہیں کہ ایک جن تھا جس کا نام عفریت تھا. اس نے کیا کہا سلیمان علیہ السلام سے, جب آپ نے کہا کہ کون ہے جو سبا کی رانی کا جو ہے کا تخت اس کے آنے سے پہلے میرے پاس لا لیں, تو عفریت نے کہا کہ اے سلیمان مجھے اجازت دیجیے آپ کے اٹھنے سے پہلے. مطلب جب بھی جیسا مثال کے طور پر سلیمان علیہ السلام جب بھی اپنے کورٹ میں بیٹھتے ہوں گے یا جو بھی ان کی جگہ بادشاہ تھے, بہرحال آپ عام آدمی تھوڑی تھے, تو بہرحال بیٹھتے ہوں گے تو وہاں سے اٹھنے کا وقت جو بھی ہوتا ہوگا, عصر میں اٹھتے ہوں گے, مغرب میں اٹھتے ہوں گے, بہرحال جب بھی, تو کہا اٹھنے سے پہلے, مطلب آپ کے اس آج کے دربار کو ختم کرنے سے پہلے میں وہ تخت اٹھا کر لا لوں گا. یاد رکھیں ٹھیک ہے. تو بہرحال عفریت یہ بھی بہرحال ایک قرآن نے اس کا تذکرہ کیا, اس کا نام بھی لیا. یاد رکھیں اسی طرح خبز, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بھی تذکرہ کیا. عفریت طاقتور کافر جن ہوتے ہیں. یاد رکھیں خبز, یاد رکھیں یہ بھی کافر جن ہوتے ہیں, اور یہ انسانوں کو اسی وقت میں تکلیف دیتے یا چھیڑتے یا تاڑتے ہیں یا ستاتے ہیں جب انسان ننگا ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جب بیت الخلاء میں جاؤ تو کیا دعا پڑھو, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ ہے وہ, تو اسی سے ایک لفظ اردو میں بھی آتا, بہت ہی خبیث آدمی ہیں. خبیث مطلب گندا انتہائی درجے سے. تو یہ وہ جن کی قسمیں ہیں جو انسانوں کو ٹوائلٹس میں, حماموں میں, جب بھی انسان بغیر کپڑوں کے ہوتا ہے, جب تاڑتی, جب تنگ کرنے کی کوشش کرتی ہے, تو اللہ کے رسول نے ان سے پروٹیکشن کے لیے, ان سے بچاؤ کے لیے دعا سکھا دی کہ جب بھی بیت الخلاء جاؤ تو یہ جو دو قسم کے خبث والخبائث, اس کا میل اور فیمیل دونوں ہیں. یاد رکھیں ان کو خبیث بولیں گے عام زبان میں, ان کا میل اور فیمیل. تو اس سے پتہ چلا دیکھیے مذکر اور مؤنث ان میں بھی ہوتے ہیں, جیسے ہمارے پاس مرد اور عورت ہوتے ہیں. یاد رکھیے اس حدیث کے اندر دونوں سے پناہ مانگتے ہیں کہ ان کے میل سے بھی اور ان کے فیمیل جو بہت ہی خراب گندے ہوتے. یاد رکھیں ایسے موقعوں پر انسانوں کو, ابن آدم کو تکلیف پہنچاتے. یاد رکھیں اور بھی کئی نام عربی کے اندر, اور بھی کئی نام علماء نے نقل کیا, آپ پڑھنا چاہے تو تفصیل پڑھ سکتے. بہرحال ناموں سے اتنا کوئی فرق نہیں پڑتا, مخلوق ایک ہی ہے, الگ الگ ناموں سے بہرحال پکاری جاتی ہے. یاد رکھیں اب جنوں کی کچھ قسمیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایتوں میں بیان کی, ان کی رہائش کے اعتبار سے کیسے رہتے ہیں, کیا کیا کرتے ہیں. تو حدیث کے اندر کچھ باتیں جو ملتے ہیں. یاد رکھیں بیہقی کی روایت اور بھی دیگر روایتوں میں باتیں آتی, وہ یہ ہے کہ جنوں کی ایک قسم یہ ہے جو ہوا میں ہمیشہ اڑتے رہتی ہے, کانسٹنٹلی اڑتے رہتے ہیں, مطلب کوئی ایک ٹھکانے پہ رکتے نہیں ہیں کبھی. وہ کیسی دنیا ہوں گی, کیا زندگی ہوں گی, دیکھیے واللہ عالم, میں نہیں جان سکتا ہوں, لیکن کانسٹنٹلی اڑ سکتے. یاد رکھیں اور ان کے اڑنے کی صلاحیت تو سب میں ہوتی ہے, سب میں ہوتی ہے. اس لیے کہ ہم لوگ جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سے بیان کیا کہ یہ پہلے آسمان تک اڑ سکتے ہیں. کب کیسے اڑتے ہیں کیا انشاءاللہ تفصیل بعد میں ہم کبھی دیکھیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ اڑ سکتے ہیں, یہ سب میں صلاحیت ہوتی ہے. اب خالی ایک صلاحیت دیکھ لیجئے, اس کے کتنے فائدے ان کو ہوتے ہیں. ہمارے پاس صرف ٹریولنگ کے لیے کتنا ٹائم انسانوں کا جاتا ہے, ان کو ٹریولنگ ٹائم ہی نہیں ہے, نہ ٹریولنگ ایکسپینس ہے. ابھی انڈیا سے ہے, ان کو کہیں جانا ہے دنیا میں, آرکٹک میں چلے گئے اڑ کر. اور ٹریولنگ ٹائم اس لیے نہیں کہ بہت زیادہ رفتار ہوتی ہے ان کی, بہت مطلب کچھ چند سیکنڈز میں اڑ سکتے ہیں اور جا سکتے ہیں, بہت تیز ہوتے ہیں. تو ٹریولنگ وہ ہو گیا, تو ایک نعمت دی, لیکن ایک پوچھ بھی ہونے والے. پھر کیا کیا اس نعمت کا, دیکھیے جو نعمت جس کو ملی اس کی پوچھ ہونے والی. مجھے مال دیا تو میری پوچھنے والی, مجھے صحت دیا تو مجھے پوچھنے والی, مجھے عقل دیا تو مجھے پوچھوں گی کیا کیا صحت کا, مال کا, عقل کا. اولاد دی تو پوچھوں گی کیا کیا, تربیت کی تھی نہیں کی تھی, ہے نا. اسی طرح غریب آدمی اس سے مال کی پوچھنی ہوں گی,
ہے نا, اس سے جو اس کو نعمتیں ملی, تو ان سے پوچھے, ان کو سہولتیں بھی اللہ نے اتنی ساری دے رکھی ہیں, تو یہ اڑتے ہیں. تو کچھ ایک قسم ایسی جو اڑتے ہی رہتے ہیں, مطلب یہ رکتے نہیں کسی جگہ, ٹھہرتے نہیں ہیں, اڑتے رہتے ہیں. دوسرا فرمایا, دوسرے وہ جو شکلوں میں رہتے ہیں, اور روایت کے اندر آپ نے الفاظ فرمائے جو کتے اور سانپ کی شکل میں ہوتے ہیں. تو کچھ ایسی قسمیں ہوتی ہیں ان کی جو ہمیشہ شکلوں میں رہتی ہے, مطلب کوئی دوسرے فارم میں ہوتے ہیں, کوئی مخلوق کے فارم میں ہوتے ہیں. اس میں سے مشہور بات جو حدیث میں الفاظ بھی ہے, سانپ اور کتوں کی شکل میں ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, جب کوئی سانپ آپ کو دکھے تو آپ اس کو حکم دے لوٹ جانے کا, کہ بھائی یہاں دکھنا نہیں, آئندہ چلے جا. یہ کون سے سانپ کو آپ کریں گے؟ یہ وہ سانپ ہوتے ہیں جو عموماً گھروں میں آتے جاتے ہیں. اب گھروں کے سانپ کیا ہوتے ہیں یہ آپ کو نہیں پتا ہوگا شہر میں, لیکن آپ کسی گاؤں میں جائیے, آپ بولیں گے بچے پیچھے کھیلنے جاتے, ارے پیچھے مت جاؤ, سانپ رہتے ہیں, وہ گھر کے سانپ رہتے ہو, مطلب وہ روٹین ہے ان کا, وہ سانپ رہتے ہیں, یہ گئے تو وہ سانپ اپنا بل میں چلے جاتے ہیں. تو ایسی سانپ کو آپ کو مارنا نہیں چاہیے سیدھا, ان کو یہ کہنا چاہیے کہ بھائی اللہ کا واسطہ اب دکھنا نہیں مجھے, یہاں سے چلے جاؤ, یہاں سے لوٹ جاؤ. یہ ریگولر جنگلوں میں رہنے والے, آپ جنگل میں جا کے بس گئے, وہ روز آ رہا ہے, اس کی جگہ ہے, تو اس کو ہی بولنا چاہیے, 3 بار اس کو حکم دینا چاہیے, اور اس کے بعد نہ مانے تو 4تھی بار اس کو آپ قتل کر دے, مار دیں, اس لیے کہ پھر وہ کافر ہے. مومن ہوں گا تو چلا جائیں. اور یہ بات اللہ کے رسول نے تب کہی تھی جب آپ مدینے آئے تھے, تو آپ نے کہا مدینے میں مجھے بتایا گا کہ بہت سارے تمہارے بھائی جنوں میں سے ایمان لائے اور اس سانپوں کی شکل میں رہتے ہیں, تو لہٰذا تم میں سے کسی کے گھر میں اگر وہ دکھے تو 3 بار اس کو بولنا, واپس جانے کا حکم دینا, پھر بھی نہ جائے تو مار دینا, پھر وہ کافر ہے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا یہ ان سانپوں کے لیے جنگل میں جا کے خاموخواہ سانپ کو مارنا غلط بات, ہاں اس کی اگر اپنی رہائش ہے تو خاموخواہ وہاں جا کے تکلیف دینا غلط بات. کبھی آپ کے علاقوں میں بھی آ جائے تو ان کو ماری مت, پکڑی اور لے جا کے چھوڑ دیجیے جنگل میں. میں نہیں کہہ رہا آپ ماریں گے تو آپ کو لپٹ جائیں گے وغیرہ, میں ڈرانا مقصد نہیں ہے, لیکن کیوں اس کو مارنا؟ دیکھیں سانپ بھی تبھی اٹیک کریں گے جب کتا بھی اٹیک کریں گے آپ پر, اپنے ڈیفنس میں اٹیک کرتے ہوں. عموماً وہ شوقین نہیں ہوتے, چونکہ سانپ کے مقابلے انسان بڑی مخلوق ہے, تو ان کو ڈر ہوتا ہے ہم سے الٹا. ٹھیک ہے, لیکن وہ جب لگتا ہے کہ بھائی میرا ڈیفنس اب یہی ہے, تو وہ آفنس میں آ جاتے ہیں میرا. تو لہٰذا آپ پکڑے اور ان کو لے آ کے چھوڑ دے, چونکہ ایک ٹرینڈ ہے سانپوں کو مار دینا, مارنے کے مقابلے میں چھوڑ دینا زیادہ اچھا عمل ہے. یاد رکھیے جنگل میں جائیں گے, آرام سے رہیں گے, اور کئی چیزیں اطراف میں ہوتی ہے آپ کے, جہاں جنگل ہوتے ہیں وہاں ان کو چھوڑ دے, وہ چلے جائیں. اور اگر جا رہا ہے تو چھوڑ دے اس کو, اور لگتا ہے مارنا ضروری تو پھر اس کو آپ کو بولنا پڑے گا کہ بھائی نظر نہیں آنا, آپ چلے جاؤ یہاں سے, اب دکھنا نہیں. 3 بار اگر سیم سانپ نظر آئے بولے, 4تھی بار آپ مار سکتے بہرا. تو یہ کتے اور سانپوں کی شکل میں ہوتے, یاد رکھیے, یہ حدیث کے اندر ہی واضح یاد رکھیے. پھر اس کے بعد آپ سے فرمایا رکھا, اور جو ہے تیسرے جو وہ ہے جو کبھی رکتے اور کبھی سفر کرتے ہیں. تیسری وہ قسم ہے ان کی جو کبھی رکتی ہے, مطلب کسی ایک زمین پر کسی ایک علاقے میں رک جاتی ہے پھر سفر کرتی ہے. پہلی قسم تو اڑ رہی ہے, مطلب کبھی بھی رکتے نہیں ہیں, کہیں چلتے ہی رہتے ہیں ہمیشہ. جیسا جس کو کہیں گے ہمارے پاس کچھ انسان ہوتے ہیں, ابھی 2 مہینے یہاں رکے, 2 مہینے وہاں رکے, ان کا کوئی اسٹیبل مقام نہیں رہتا, مطلب وہ اسٹیٹ کی یہ کونے سے دوسرے اسٹیٹ پر بھی کبھی کبھی چلے جاتے ہیں, پھر وہاں سے نکلتے ہیں, جاتے ہیں نا. زمین پہلے زمانے میں ہوتا تھا ایسا, آج کل تو کم دکھتے, لیکن ہوتے ہیں آج بھی لوگ جو ایک مقام پہ گاؤں نہیں ہوتا ان کا کبھی. تو یہ پہلی قسم وہ ہے جو کہیں رکتی نہیں, دوسری قسم وہ ہے جو شکلوں میں رہتی ہے, اور تیسری قسم وہ یاد رکھیے جو سفر بھی کرتی ہے اور جو رکتی بھی ہے. لیکن ایک بات جو میں نے شکل کے بارے میں کہی تو لوگوں کو بہت ڈر لگے گا, یہ انسانی شکل میں بھی آ سکتے ہیں, جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک جن 3 راتوں تک آیا اور وہ کھجور چرا کے زکوٰۃ کے لے جانے لگا. واقعہ لمبا ہے, بعد میں کبھی انشاءاللہ اس کی تفصیلات دیکھیں گے, لیکن وہاں وہ انسانی شکل میں آیا تھا. ٹھیک, لیکن یہ بات آپ سمجھ لیں, ایک بات جو بہت ضروری ہے سمجھنا, وہ یہ ہے کہ جن جب کوئی شکل لیتے ہیں تو شکل لینے کے بعد سارے طبعی قوانین اس پہ لاگو ہو جاتے ہیں, مطلب سارے فزیکل لاز اس پہ اپلائیڈ ہو جاتے ہیں. کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت نہیں دی ہے کہ وہ شکلوں کو ہمارے سامنے بدلے, تو شکل بدلنے ان کو ایک پوزیشن پہ جانا پڑتا ہے, ایک مقام پہ, کون سا مقام مجھے نہیں پتا, وہاں جاتے ہیں اور وہاں سے چینج ہوتے ہیں, پھر چینج ہو کے ہمارے سامنے آتے ہیں. اب جو ہمارے سامنے آ گئے تو ان کو یہ صلاحیت نہیں کہ ہمارے سامنے سے غائب ہو جائے, اب ان کو وہ کرنے کے لیے ہماری نظروں سے دور جانا پڑتا ہے, نظروں سے دور جانے کے بعد اس مقام پہ جانا پڑتا ہے, اور اس مقام پہ جا کے اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑتا ہے جو ہمارے سامنے کرنے کی ان میں صلاحیت نہیں ہے. تو اگر ایک جن کسی فارم میں آ گیا تو میں نے اس لیے کہا سارے طبعی قوانین لاگو ہو جاتے ہیں. جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ جن آیا اور زکاتی کھجوریں چرائیں لگا, جبکہ یہ اس پہ گارڈ تھے, یہ اس پہ واچ مین تھے, چوکیدار تھے تب. تو کیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کو پکڑ لیا, اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس سے زیادہ طاقتور تھے, اب وہ کچھ نہیں کر پایا. سمجھے نا, فزیکل لاز لاگو ہو گئے, وہ ایسا غائب نہیں ہو ان کے ہاتھ میں سے نکل کے کہاں چلا گیا آدمی, نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا, اس کو اللہ نے یہ طاقت اور صلاحیت دی ہی نہیں ہے. تو لہٰذا اب ہر کتے کو, ہر سانپ کو, ہر بازو والے کو کہاں چلا گیا, اچانک ابھی تھا یہاں, ارے فقیر آیا تھا کہاں چلا گیا, ارے یار وہ جن تھا شاید فرشتہ تھا آیا چلا گیا, یہ چکر میں مت جائیے, ڈریے مت, اس لیے کہ کوئی بھی جن اللہ نے اتنا سیفٹی میں اس کو رکھا ہے, اس میں سے شکلیں لے کے خاموخواہ نہیں آئیں گے جب تک کہ جس کو بولتے ہیں نا اس کو ڈائر نیڈ, ایک دم بالکل اس کا آخری حد ہے کہ اب شکل لے کے آنا. سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو وہ شکلیں لیتے ہیں,
لیکن ہر آدمی جن نہیں ہے، ہر کتا جن نہیں ہے، ہر سانپ جن نہیں ہوتا، اور ہر چیز کو، ہر بلی کو جن آپ سمجھ رہے ہو، کالی بلی فلاں تھی اور یہ تھی، میں نے قصے کہانیاں بہت سنے، اللہ نے ان کو صلاحیت نہیں دی ہے۔ اور میں تو عموماً اپنے تقریروں میں بات کہتا ہوں کہ مسلمانوں کے علاقے میں کتے کی شکل میں تو اس نے آنا ہی نہیں ہے، چونکہ ایک بار کتے کی شکل میں آیا تو ہاتھ پیر توڑ کے جائیں گا محلے سے باہر ہو۔ ہمارے بچے ماشاءاللہ بالکل ایسے ایکٹیو رہتے، پتھر وتر تو پیچھے رہتا، اس کو اشارہ بھی نہیں کرتے، اور سب ایک دوسرے کو اشارہ بھی کر دیتے کہ آ رہا وہ۔ تو کوئی جن کیوں اتنا رسک لیں گا کہ بھائی یہ بچے ہاتھ پیر توڑ دے رہے اس کے مار کے، اور اس کو تکلیف ہو جائیں گی۔ اب اگر کسی جن کو اس کے کتے کے فارم میں ہوتا اور اس پہ سے ٹرک چلا گیا، وہ مر جائیں گا، ختم اس کی لائف۔ حالانکہ اللہ رب العزت ان کو بہت لمبی زندگی دیتا ہے، بہت لمبی زندگیاں، چونکہ کچھ واقعات آتے ہیں لیکن اس کی سند نہیں، یہ واقعات چونکہ حدیثیں نہیں ہیں، لیکن کچھ واقعات ملتے ہیں، جیسے کہ خود جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جنہوں نے سنا تو کہا یہ تو وہی کلام ہے جو موسیٰ کے دور میں ہم نے سنا تھا۔ تو کچھ لوگوں نے لکھا ہے وہ تب کے جن تھے، وہ جو موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھ چکے تھے اور آپ سے ان کو بھی دیکھ رہے ہیں، تو کہا ہاں یہ تو وہی کلام ہے جو موسیٰ بھی لے کر آئے تھے۔ تو بہت ان کی عمریں ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ تو کیوں وہ رسک لیں گے فارم لینے کا؟ لیکن لے سکتے ہیں، مطلب دونوں باتیں اپنی جگہ ہے، لیکن جو ہمارے پاس ڈر بنا ہوا ہے، ایک ماحول بن گیا کہ ہر چیز جن اور جادو ہے، ایسا نہیں ہوتا، اتنا بھی وہ نہیں ہے، چونکہ سارے طبعی قوانین اس پہ لاگو ہے، اور طبعی قوانین لاگو ہے تو مطلب میری اور آپ کی طاقت اگر میری اس سے زیادہ رہی تو میں اس پہ حاوی ہو جاؤں گا اور اس کو تکلیف ہو جائیں گی۔ تو جنرلی وہ رسک نہیں لیتے ہیں، لیکن اسپیشلی وہ یہ کام کر سکتے ہیں، یہ بتانے کا حدیث کا مقصد ہے، تو اس کو اسی معنی میں آپ لے، ڈر کے معنی میں نہ لے۔ اب آئیے، اسی طرح دنیا میں وہ کون سی مخلوق ہے جو ان کو اپنے اصل فارم میں دیکھ سکتی ہے؟ ہم تو نہیں دیکھ سکتے، یہ بات ہے، لیکن اللہ رب العزت ایسی مخلوقات بنائی ہیں جو جنوں کو دیکھ سکتی ہے ان کے اصل فارم میں، ہم نہیں دیکھ سکتے ان کو، یاد رکھیں، لیکن وہ دیکھ سکتی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے ایسی دو مخلوقات ہیں جو جنوں کو ان کے اصل فارم میں دیکھ سکتی ہے، مطلب اگر ابھی بھی کوئی جن ہے تو وہ مخلوق اس کو دیکھ سکتی ہے، لیکن ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے، ہم لوگوں کو حق نہیں جب تک کہ وہ شکل لے کے ہمارے سامنے نہ، یاد رکھیں۔ وہ کون کون سے؟ ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، کتے اور گدھے کو جب رات میں چلاتے ہوئے سنو، کیا فرمایا؟ کتے اور گدھے کو جب رات میں چلاتے ہوئے سنو تو اللہ میں پناہ مانگو۔ کس سے پناہ مانگو؟ اللہ میں پناہ مانگو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ معنی ہے۔ جب تم رات میں گدھے اور کتے کو چلاتے دیکھو تو اللہ میں پناہ مانگو، چونکہ وہ دیکھتے جو تم دیکھتے نہیں۔ کیا فرمایا؟ جب رات میں تم کتے اور گدھے کو چلاتے ہوئے دیکھو تو اللہ میں پناہ مانگو، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں جو تم دیکھتے نہیں۔ تو وہ کیا دیکھتے ہیں؟ اس سے مراد ہے وہ جنات کو دیکھ سکتے ہیں، وہ شیاطین کو دیکھ سکتے ہیں، ان کے اصل فارم میں دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے وہ اس کو دیکھ کر کیا کرتے، کبھی کبھار چلاتے۔ لیکن ہر چلانے والا گدھا اور ہر چلانے والا کتا، اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ جنوں کو ہی دیکھ رہا ہے، لیکن دیکھ کر چلا سکتے ہیں، یہ معنی بھی آپ سمجھے اس کو۔ جیسے کہ حدیث کے اندر الفاظ آتا ہے کہ جب مرغا بانگ دے، مرغا جو ہوتا ہے آپ کا، ٹھیک ہے، اگر مرغا بانگ دے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرغا بانگ دے تو تم دعا کرو، اس لیے کہ وہ بانگ تب دیتا ہے جب فرشتوں کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب فرشتوں کو دیکھتا ہے تو وہ کرتا ہے۔ اور خاص طور سے آپ مرغوں کو دیکھیے، وہ جو شروعات میں اس کو اذان بولتے ہیں ہم زبان میں نا، مرغا اذان دینا آپ کا دیتا کہ نہیں دیتا، لوگ پوچھتے ہیں۔ اذان کا معنی ویسے پکارنے کے معنی میں ہے، لیکن وہ ایک کامن ٹرم ہے، اردو میں بولتے ہیں کہ آپ کا مرغا اذان دیتا ہے کیا، اس دور میں بہت زور اذان دینا چالو کر دیتا ہوں میرا۔ تو وہ شروعات میں جب سیکھتا ہے تو کچھ بھی حرکتیں کرتے رہتا ہے، کبھی بھی دیتے رہتا ہے، لیکن ایک بار سیکھ لیا تو آپ دیکھیے اس کا ارلی بالکل مارننگ، اس کو بولتے ہیں رات کا تیسرا پہر، سحر سے شروع کرتا ہے بانگ دینا، پھر فجر تک دیں گا، پھر رک جائیں گا فجر کے ٹائم پہ، پھر فجر، سمجھے نا؟ تو آپ دیکھیے سحر کے وقت تو ظاہر سی بات ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ آتا ہے، ایک ندا لگائی جاتی ہے کوئی مانگنے والا ہے، کوئی معافی طلب کرنے والا ہے، کوئی مصیبت زدہ، میں سب کی مصیبتیں دور کرنے، معافی قبول کرنے تو میں بیٹھا ہوں، اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے، اور دیکھیے ایگزیکٹلی وہ دیتا ہے۔ تو مرغا فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے، لہٰذا جب مرغا بانگ دے تو دعا کیجیے، اور مرغے کے بانگ دینے پہ اس کو لعنت ملامت نہیں کرنا چاہیے۔ ہم لوگ بہت لعنت ملامت کرتے ہیں نا، جبکہ کتا بھی روز بھوکتا ہے رات میں، کیا کر سکتے ہیں اس کو؟ کچھ نہیں۔ تو مرغے کو بیچارے کیوں لعنت ملامت کرے، کتنے پال لیا یہ، اب نیند آرام ہوگی ہماری فلاں، تھوڑے دن میں آپ کو عادت ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور وہ ایک بہت اچھی چیز ہے، آپ کو ارلی مارننگ اٹھاتا ہے تیسرے پہر میں، سحر کے وقت میں، بہرحال تہجد کا وقت ہے، وہ توبہ کا وقت ہے، استغفار کا وقت ہے، اچھی صحت حاصل کرنے کا وقت ہے، بہرحال تو مرغا اس کو دیکھ سکتا ہے فرشتوں کو، اور یہ دو مخلوق اللہ کے کتے اور گدھے کس کو دیکھ سکتے ہیں؟ جن وغیرہ کو بہرحال دیکھ سکتے ہیں۔ تو رات میں اگر یہ چلائے، اور حدیث میں کتے اور گدھے کو رات میں چلاتے ہیں، دن کے تذکرہ نہیں، تو رات میں خاص طور سے چلائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، آپ رات میں نیند میں، گھر میں، جہاں بھی یہ کرنا چاہیے، چونکہ وہ دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے۔ دوسری چیز یاد رکھیں، اسی حدیث سے جو چیزیں ہم کو اور معلوم چلتی یا پتہ چلتی وہ یاد رکھیں، اس بھی انشاءاللہ بات کو ہم ختم کریں گے، اگلے جمعہ اور تفصیلات لیں گے۔ وہ یہ ہے کہ یہ دو مخلوق چونکہ شیطان کو دیکھ سکتی ہے، انہی دو مخلوق کو استعمال کر کے جادوگر یا کاہن سارے وہ کام کرواتا ہے جس کو آپ جادو کے شو بول سکتے ہیں،
میجک شوز ہوتے ہیں. دیکھیے میجک شو میں تیسری کوئی مخلوق استعمال نہیں ہوتی ہے, گدھا استعمال ہوتا ہے, دوسرا کتا استعمال ہوتا ہے. ڈاگ شو اینڈ ڈونکی شوز. کوئی بھی آپ جائیے, کوئی بڑا میلہ ہوگا تو کتے کا شو ہے. کتا کیا کرتا, ایک جڑوا بھائی یہاں آیا ہوا ہے اور ایک بھائی نہیں آیا ہوا ہے, کتے کو بولتا ہو کتے بتاؤ جا کر ایک ایسا یہاں بچہ کون ہے جس کا ایک جڑوا بھائی یہاں آیا اور دوسرا نہیں. وہ کتا برابر سنتے ہو جاتا ہے اور ایک آدمی بس کھڑا ہو جاتا ہے. تو وہ بولتے ہیں ارے بتائیے آپ کیا ہے, تو بولتا ہاں میرا ایک جڑوا بھائی ہے جو ابھی آج نہیں آیا. تو بولتے ہاں ویری گڈ ویری گڈ, کتے نے صحیح بات بتائی. یہ کتے نے نہیں کیا کام. کتا کس کو دیکھ سکتا ہے, کتا شیطان کو دیکھ سکتا ہے. تو جو جادوگر کے پاس شیطان ہوتا ہے وہ اس سے بات کر کے بولتا ہے بھائی کتے کی مدد کرو اور گائیڈ کرو کس کے پاس دوسرا جس کا جڑوا ہے. تو کتا وہ شیطان جو دوسروں کے پاس رہتا ہے وہ کس کے ساتھ کیوں رہتا ہے, وہ تفصیلات انشاءاللہ اگلے جمعہ وغیرہ میں آئیں گی, جس میں ہم دیکھیں گے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان اپوائنٹڈ رہتا ہے, کب سے کیا کیوں کہ تفصیلات انشاءاللہ دیکھیں. تو وہ ان سے بات کرتا ہے کہ بھائی کس کے پاس ہے وہ دوسرا بھائی جو نہیں آیا. تو اس کا شیطان جس کو خارین بولتے ہیں عربی کے اندر, وہ بولتا ہے کہ اس کا نہیں آیا اور کتے کو لے آ کے وہاں کھڑا کر دیتا, کیونکہ کتا اس کو دیکھ سکتا ہے نا. وہاں دیکھیے آپ ڈونکی شو بھی ہوتا ہے, وہ بھی سیم کام کرتا ہے. کون سا آدمی جس کے جیب میں صرف 10 روپئے اور بڑا بڑھ جاتا ہے, وہ آدمی کے پاس کھڑا ہوتا ہے, پھر اس کا والیٹ چیک کرو تو 10 روپئے اس کے جیب میں. کبھی کبھار پلانٹیڈ بھی ہوتا ہے لیکن ہر بار پلانٹیڈ نہیں ہوتا. جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں ہر شو میں آپ جا کے دیکھ رہے تو پلانٹیڈ لوگوں تو خرید نہیں کر سکتے نا. تو یہ کیوں کر پاتے ہیں, سمجھ گئے آپ. یہ کتا اور گدھا چونکہ شیطان کو دیکھ سکتا ہے تو ان کی مدد سے, شیطان کی مدد سے یہ جادوگر یہ شوز وغیرہ ایسے کرتے ہیں. ہمارے لیے احتیاط کیا ہے اس کے اندر, ہم لوگ ایسے شوز میں اپنے بچوں کو لے جا نہیں سکتے. یاد رکھیے لوگ بڑے شوق سے لے جاتے ہیں, خیر علم نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے, لیکن نہیں لے جانا چاہیے چونکہ یہ سب غلط بات ہے. بچوں کے دل میں کیا ہوتا ہے, اب دیکھیں گدھے کو عام طور سے تو آپ لعنت ملامت نہیں کرے, گدھے لوگوں کو جو بیوقوف ہے ان کو گدھے بول رہے ہیں, اور یہاں گدھے کا اتنا احترام بڑھ جاتا ہے کہ گدھا کیا کیا نہیں بتا رہا لوگوں کو. تو یہ مت کیجیے حرکت. بہرحال تو گدھا اور کتا چونکہ دیکھ سکتے ہیں, جادوگر انہی کو استعمال کرتا ہے یہ شوز وغیرہ, مطلب نعوذ باللہ جس کو وہ دعویٰ کرتا ہے میں غیب کی بات بتا سکتا ہوں وغیرہ, تو یہ دو مخلوق چونکہ دیکھ سکتی ہے تو جادوگر وغیرہ ان کو استعمال بھی انہی سارے کاموں میں کرتے ہیں. بہرحال انشاءاللہ اس بات کو آج ہم یہی ختم کریں گے. مقصد یہ تھا ٹاپک کا کہ ہم جنوں کی حقیقت جانیں اور ڈر نکال کے جو حقیقت ہے اس کو سمجھے, اور خام و خواہ کے ڈر والا ماحول اور جو آج کل بہت زیادہ سٹوریز اور کہانیاں اور لوگوں کے واقعات سنتے ہیں, ان کو آصف زدگی ہوگی, مطلب جن حاوی ہو گیا, یہ گھر پر آصف زدگی, گھر پہ جن حاوی ہے, ان پہ جادو ہوگا, یہ پریشان حال ہے, ان کا بزنس بند ہو گیا, ان پہ فلاں ہے. تو میں نے چاہا کچھ وضاحتیں دے دو کہ ہر چیز جادو اور جنات کے ذریعے نہیں ہوتی ہے, تقدیر کا بھی ایک پارٹ ہے. تو جن کی حقیقت کیا ہے انشاءاللہ پھر جادو کے بارے میں بھی اسی کے اندر سلسلے میں آئیں گا تو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو کتاب و سنت کے مطابق ہر چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے عقیدے کو ایسا عقیدہ رکھے جیسا عقیدہ صحابہ کا تھا. اللہ رب العزت تک ہمیں زندہ رکھے, اسلام و ایمان پر زندہ رکھے, خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.